بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کا نکاح، اپنی بہن بیٹیوں کا نکاح کن بچوں کے ساتھ، کن لڑکوں کے ساتھ کرنا چاہیے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کن لڑکوں سے نہیں کرنا چاہیے۔ کیسے گھروں میں ہمیں اپنی بیٹیوں کا نکاح، اپنی بہنوں کا نکاح کرنا چاہیے اور کیسے گھروں میں نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کون سے گھر ہیں جس میں نکاح کرنا چاہیے اور وہ کون سے گھر ہیں جس میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کون سے لڑکے ہیں جن سے نکاح کرنا چاہیے اور وہ کون سے لڑکے ہیں جن سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 5 چیزیں میں آج آپ کو بتاؤں گا میری عزیزوں۔ دیکھیے، نمبر 1، جب ہم اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے چلیں، جب ہم اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے جائیں تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ وہ لڑکا شرابی تو نہیں ہے۔ اگر شرابی ہے تو نکاح ہرگز ہرگز اپنی بہن یا بیٹی کا اس کے ساتھ نہ کریں، رشتہ داری نہ جوڑیں۔ اب سنو، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں، آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کسی شرابی کے ساتھ کر دیا تو گویا کہ اس نے اپنی بہن یا بیٹی کو گناہ کے راستے پر ڈال دیا۔ 5 قسم کے لڑکے ہیں یہ جن سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک قسم ہو چکی، 1 نمبر کا ہو چکا، یعنی شرابی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، سود خور سے کبھی اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح مت کرنا۔ سود خور سے کبھی اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح مت کرنا۔ حضرت علی کا فرمان سنیے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کسی سود خور کے ساتھ کر دیا تو گویا کہ اس نے اپنی بہن یا بیٹی کو جہنم میں ڈال دیا۔ میری عزیزو، حضرت علی کا فرمان کیا ہے کہ جس نے اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کسی سود خور سے کر دیا یا اس گھرانے میں کر دیا جس کا باپ سود کھاتا ہے، جس کی ماں سود کھاتی ہے، جس کے گھر میں کوئی اور پریوار کا بھائی سود کھاتا ہے، اس گھر میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تو بات بتا رہے اس لڑکے کی جو لڑکا سود کھاتا ہو اس کے ساتھ اگر نکاح کر دیا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی بہن یا بیٹی کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ سود خور جہنمی ہے، سود کھانے والا جہنمی ہے، وہ گندگی کھاتا ہے۔ تو سود خور سے یہاں پر ایک چند باتیں میں اسی سے جڑی ہوئی بتائی دیتا ہوں آپ کو، اسی کے ضمن میں چند باتیں بتاتا ہوں۔ جو سود خور ہوتا ہے اس کے گھر کا کھانا پینا حرام ہے۔ اس کے گھر امام صاحب کی دعوت کرنا، اس کے گھر شادی بیاہ میں کھانا یا اس کو کھلانا شادی بیاہ میں، یا اس کے گھر رشتہ جوڑنا، اس سے دوستی کرنا، اس کی صحبت اختیار کرنا، یہ سارے کام ناجائز ہیں، منع ہے، حرام ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اب اس کو جو ہے اس کا حقہ پانی بند کر دینا چاہیے جو سود کھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جب آپ اس کا حقہ پانی بند کر دیں گے تو اسے احساس ہوگا یار میں بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں، لوگوں نے مجھ سے، میں اتنا نکما ہوں، اتنا گناہ گار ہوں، اتنا بد کردار ہوں، ہے نا، اور میں اتنا کم بخت ہوں کہ لوگوں نے مجھ سے تعلقات بند کر دیے، بات چیت کرنا بند کر دی، کھانا اور کھلانا دونوں بند کر دیا، رشتہ کرنا بند کر دیا، میرے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو جب یہ چیزیں اس کے سامنے آئیں گی نا تو پھر وہ گناہ سے توبہ کر لے گا، اور جب وہ گناہ سے توبہ کرے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سچے دل سے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں توبہ کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، لیکن توبہ سچی ہونا چاہیے۔ تو 2 قسم کے لڑکے ہو گئے، تین قسم ابھی رہ چکی ہیں۔ نمبر 1 شرابی سے کبھی نکاح مت کرنا اپنی بہن بیٹی کا، اور نمبر 2 سود
سود خور سے کبھی اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح مت کرنا۔ نمبر 3، لڑکا فاسق اور فاجر نہ ہو۔ فاسق اور فاجر وہ شخص ہے جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ ناچ گانا کرتی ہوں۔ فاسق اور فاجر سے بھی اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کبھی مت کرنا۔ اس لیے فاسق اور فاجر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے گھر کی عورتیں ناچ گانا کرتی ہوں، گانے بجانے کا کام کرتی ہوں، ڈھول تماشوں کا کام کرتی ہوں، ہے نا، بے پردہ آوارہ گھومتی ہوں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں بے حیائیاں کرتی ہوں، عیاشیاں کرتی ہوں، ہے نا، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوں، تو ان گھروں میں اپنی بیٹی کا نکاح مت کرنا۔ اب یہاں سے خرابی کیا آئے گی کہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی فاسق اور فاجر کے یہاں پر کر دیا اور آپ کی بیٹی نمازی ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار اس کی زندگی میں ہے، وہ ان کی سیرت پر عمل کرتی ہے، ان کے قاعدے قانون پہ عمل کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، قرآن شریف پڑھتی ہے، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک پر چلتی ہے، تو جب وہ شادی اس کی ہوگی اس گھر میں جائے گی جس گھر میں ناچ گانا ہوتا ہے، جس گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی ماحول میں ڈھل جائے گی، وہ بھی گناہ گاروں میں پہنچے گی تو گناہ گار بن جائے گی۔ تو اچھے لوگوں میں، نیکوکار لوگوں میں، نمازی لوگوں میں، دیندار لوگوں میں رشتہ کرو اپنی بہن یا بیٹی کا۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ نمبر 4، والدین کا نافرمان۔ اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے تو اس کے گھر بھی کبھی اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح مت کرنا۔ جو اپنے والدین کی فرما برداری نہ کر سکا، جو شخص، جو لڑکا، جو بیٹا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور پھر وہ ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، بد کرداری کرتا ہے اور ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، والدین کا نافرمان ہے، تو وہ تمہاری بہن یا بیٹی کو بھی اچھے سے نہیں رکھ سکتا۔ جو اپنی ماں باپ کو صحیح سے نہیں رکھ سکتا، ان کی عزت نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ میں نرمی نہیں کر سکتا، صلہ رحمی نہیں کر سکتا، تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں بھی صلہ رحمی نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ نے اس کو اپنی بیٹی دے دی، وہ اس کی بیوی بن گئی، تو وہ آپ کی بیوی کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیے چوتھی وجہ کیا ہے، چوتھی قسم ہے، چوتھا نمبر یہ ہے کہ والدین کا جو نافرمان ہے اس کے ساتھ بھی اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح مت کرنا۔ نمبر 5، بد عقیدہ۔ بد عقیدہ سے کبھی بھی اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح مت کرنا۔ بد عقیدہ کون ہے؟ جیسے دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، غیر مقلدین ہیں، ہے نا، اور بھی جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، تبلیغی ہیں، یہ ظاہر میں تبلیغی ہیں لیکن یہ ایمان کے چور ہیں، یہ جگہ جگہ جو گھومتے رہتے ہیں، یہ چور ہیں، چور ایمان کے، ہے نا، ان کو قریب سے آپ دیکھیں گے تو ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھا سکتے، ایسا ان کا گندا عقیدہ ہے۔ یعنی اولیاء اکرام کی یہ گستاخی کرتے ہیں اور انبیاء اکرام کی گستاخی کرتے ہیں، رسولان اعظم کی گستاخی کرتے ہیں، اور انہوں نے کچھ کتابوں میں، دیوبندیوں نے، وہابیوں نے اللہ کی شان میں بھی گستاخی کی ہے۔ کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اور ان دیوبندیوں نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، وہابیوں نے لکھا ہے انہوں نے کہ جیسے علم نبی کو ہے ایسا علم تو پاگلوں اور جانوروں کو بھی ہوتا ہے، ایسے عقیدے ان کے ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا، اور نبی کی نبوت کا، نبی کی رسول ہونے کا، نبی کے نور ہونے کا یہ انکار کرتے ہیں، رسول ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انہی کی ایک جماعت کا ایک فرد ہے، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے، یعنی ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، اب اللہ نے مہر لگا دی کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد میں اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو نبی پیدا ہونے کو مانے کہ نبی کے بعد، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد میں نبی پیدا ہو سکتا ہے، یہ عقیدہ اگر رکھتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو ان کا، وہابیوں کا یہ بھی ایک عقیدہ ہے، ان کی ایک جماعت کے ایک عالم نے لکھا، دیوبندیوں کے ایک عالم نے لکھا
کہ نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے، پیدا ہو جائے تو کوئی خرابی بھی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، ایسے ان کی گندے عقیدے ہیں۔ تو بد عقیدہ کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح، بہن کا نکاح مت کرنا، ان کے یہاں پر شادی بیاہ مت کرنا، ان کے ساتھ کھانا مت کھانا، اور ان کو سلام اور کلام مت کرنا، ان کے سلام کا جواب مت دینا، ان سے تعلقات مت رکھنا، اگر وہ مر جائیں تو نماز جنازہ نہیں پڑھنا، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی خیریت مت پوچھنا۔ میرے عزیزو، یہ نبی نے فرمایا ہے، نبی نے فرمایا ہے یہ۔ تو بد عقیدہ سے دور رہو، وہ تمہیں فتنے میں ڈال دے گا، تمہارے ایمان کو بھی خراب کر دے گا۔ تو یہ 5 باتیں تھیں، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ ان باتوں پر عمل کریں اور ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔